بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ٹیکسٹ میسج رانا قیوم کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے میں بہت سارے ٹیچر سوالات پوچھ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا ای ٹرانسفر کے بعد ٹیچر کو ریشنلائزیشن کے سلسلے میں شفٹ کیا جا رہا ہے؟ اس میں مینشن ہے کہ اتنے ہزار پوسٹیں خالی ہیں، بہت سارے اسکولوں میں نیڈ ہے اور کہیں ٹیچر سرپلس ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک جو فیس بک پر ہے وہ اردو میں یہ ٹیکسٹ چل رہا ہے اور واٹس ایپ گروپ میں انگلش میں۔ اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوئی ابھی تک، یہ ویسے ہی کسی نے ایشو کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ای ٹرانسفر کی ٹائم لائن ہے، یہ بھی دراصل انہی ٹیچرز کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ پراپر سیٹ پر جائیں۔ اس کے بعد ایک دم تو وہ ریشنلائزیشن نہیں کریں گے، مگر ہر ای ٹرانسفر میں 5 سے 10% ریشنلائزیشن ہو رہی ہے۔ تمام سرپلس ٹیچر کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ پراپر سیٹ پر جائیں۔ کچھ ٹیچر پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سرپلس ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ سس اسٹیٹ پہ جو سینکشن پوسٹ کا پورشن ہے، اپنا اسکول اوپن کریں تو اس کے اوپر 2 پورشن ہیں، ایک پر منیمم ریکوائرڈ اور اویلیبل پوسٹیں ہیں، وہی ایس ٹی آر ہے، اس کے مطابق پھر نیچے اس کا سٹاف ہے۔ وہاں سے پتہ چل سکتا ہے بھی اس اسکول میں کتنی سینکشن پوسٹ ہیں، کتنی ریکوائرڈ ہیں، اس کے مطابق۔ اور سینئر ٹیچر کا بھی ایک چل رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی پراپر پالیسی نہیں آئی جس کے تحت ٹیچر کو شفٹ کیا جائے گا۔ ہر ایک ٹیچر اور سرپلس ٹیچر اگر انہیں اپنے نزدیک پوسٹ اویلیبل ہے تو وہ وہاں سے ٹرانسفر کروا لیں۔ ممکن ہے کہ یہ کسی وقت بھی گورنمنٹ یہ ڈیسیژن لے تو صاف ظاہر ہے اسے ایکوریٹ کرنا پڑے گا، پوسٹوں کو ایکوریٹ کرنا پڑے گا۔ تاہم اب جو پوسٹیں ویکینٹ ہو رہی ہیں تو وہ اگر وہاں سائنس کی چاہیے تو آرٹ سے وہ کنورٹ ہو رہی ہیں۔ ایس ایس ٹی سائنس کا ایک بڑا ایشو ہے، کیونکہ سائنس پہ جو بھی بھرتی ہوئے تھے پھر اس کو کوریجنڈ میں جاری کرنے کے لیے ایس ایس ٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا، فزکس بایو، کیمسٹری بایو اور فزکس میتھ۔ تو چونکہ یہ 1 سال سے ہر سکول میں انہوں نے پوسٹیں ایلوکیٹ کی ہوئی تھی کہ یہ ریکوائرڈ ہیں، اتنی پوسٹیں سائنس کی چاہیے، اتنی میتھ کی چاہیے۔ تو ٹیچر نے وہ جو ڈیٹا دیا تھا وہ اپنی ان پوسٹوں کے مطابق دیا تھا، اپنے سبجیکٹ کے مطابق نہیں دیا تھا۔ ان بعض اوقات کا بہت سارے ٹیچر کا وہ کوریجنڈم بھی جاری ہو گیا ہے، وہ دراصل ان کے اپنے سبجیکٹ کے مطابق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو ڈیٹا غلط دیا ہے، جو جس پوسٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں اس کا دیا ہے۔ تو وہ ان کی پوسٹیں تو ٹھیک ہو گئی ہیں، مگر جب ان کی آن لائن پروموشن ہوگی پھر ان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی سکول میں فزکس میتھ کی پوسٹ ہے، ٹیچر بھی وہیں فزکس میتھ کا بیٹھا ہے، مگر بیسیکلی وہ کیمسٹری بایو کا ہے۔ اس نے اپنا ڈیٹا فزکس میتھ کا دیا ہے اور اس کے کوریجنڈم آرڈر بھی جاری ہو گئے ہیں، اور وہ وہاں ایکوریٹ یا پراپر پوسٹ کے مطابق اس کا سٹیٹس بھی شو ہو رہا ہے۔ مگر جب اس کی آن لائن سینیارٹی ایچ آر ایم سے وہ فیچ کریں گے تو وہاں تو اس کا سبجیکٹ اور ہوگا، پھر اس کے لیے وہاں پروموشن بطور ایس ایس کے لیے بڑا پرابلم کریٹ ہو جائے گا۔ تو میرا ایسے تمام ٹیچر کو مشورہ ہے کہ بے شک وہ اریٹک شو ہوں، مگر اپنے جو پراپر سبجیکٹ ہے اس کے مطابق اپنا ڈیٹا سی آفس سے درست کرائیں اور کوریجنڈم جاری ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ عرصے کے لیے تو یہ انہیں تھوڑا سا خوف سا ہوگا، بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میرے خیال میں اگر ریشنلائزیشن ہوتی ہے تو ای ایس ٹی اور دوسرے سبجیکٹ کی ہوگی، ایس ایس ٹی کی پوسٹیں ہی اویلیبل نہیں ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ٹیچرز کو شفٹ کیا جائے۔ مگر جیسے سیٹ ویکینٹ ہوتی جائے گی، وہ پراپر ہوتی جائے گی یا نئی پوسٹیں آئیں گی تو تب جا کر ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ انہیں اپنے جو ہے ماسٹر ہے اس کے مطابق اپنے جو ڈیزگنیشن ہے وہ کریکٹ کرانا چاہیے، نہ کہ پوسٹ کے مطابق۔ پوسٹ اٹ ایز بے شک اریٹک ہو، مگر اپنا پراپر سبجیکٹ کے مطابق اس کے آرڈر اور ایچ آر ایم اور سس پر اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔